خدا کا نام لے کر پڑھ یہی پہلی وہی اتری، خدا کا نام لے کر پڑھ یہی پہلی وہی اتری، یہ آیت کیا تیرے دل میں بھی اے مسلم کبھی اتری؟ جناب صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے دل عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے تعلیمی عمل میں جدیدیت، وقت کی اشد ضرورت ہے۔ جناب صدر، یہ وقت کی پکار ہے جب قوموں کے چراغ بجھنے لگتے ہیں، جب اندھیرے بڑھنے لگتے ہیں تو روشنی کا ایک ہی راستہ بچتا ہے، تعلیم۔ لیکن صرف روایتی تعلیم نہیں بلکہ جدید تعلیم۔ جناب صدر، جدید تعلیمی عمل صرف کتابیں پڑھنے یا رٹا لگانے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو طالب علم کو سوچنا سکھاتی ہے، اسے راستہ دکھاتی ہے، اس میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، اس میں تحقیق اور تخلیق کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ سامعین کرام، آج کلاس روم صرف چار دیواری تک محدود نہیں رہا، بلکہ ڈیجیٹل دنیا، اسمارٹ بورڈ، آن لائن لرننگ، پروجیکٹ ورک اور گروپ ڈسکشن کے ذریعے علم کو زندگی سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہی ہے جدید تعلیمی عمل، یہی ہے وقت کی پکار۔ گنتی کے عناصر کی آمیزش و آویزش، سوچر سے جاری ہے یہ قصہ طفلانہ، کھلیے کی گرہ ٹولی جوہر کا جگر چیرا، راکٹ کو فضاؤں میں بھیجا ہے سفیرانہ، اب ذوق تجسس کا ایک اور ہی عالم ہے، گھومیں گے خلاؤں میں ہم مفتی دلیرانہ۔ جی ہاں جناب صدر، یہ وقت کی پکار ہے کہ جدید تعلیمی عمل وقت کی اشد ضرورت ہے۔ یہ حقیقت رکھنے کی روپ رکھتی ہے جدید تعلیم عمل کی بدولت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور فنانسنگ نے معیشت سے لے کر سیاست تک میں نمایاں تبدیلیاں برپا کر دی ہیں۔ جدید تربیت یافتہ نوجوان ان فورمز کا استعمال کر کے اپنی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا رہا ہے۔ جی ہاں جناب سر، یہ تعلیم میں جدیدیت کا کمال ہی تو ہے کہ ہم بینک کے باہر لگی طویل قطاروں میں گھنٹوں کھڑے رہنے کی اذیت سے بچ کر اپنے گھر یا دفتر کے پرسکون ماحول میں محض چند بٹن دبا کر بجلی اور گیس کا بل جمع کر دیتے ہیں۔ گھر بیٹھے آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے، آلودگی ختم کرنے کے لیے بجلی پر چلنے والی گاڑیاں متعارف کرائی جاتی ہیں۔ کبھی سوچو ذرا، کبھی جی ہاں جناب صدر، دفاع کا تصور بھی اکثر بدل چکا ہے۔ آج دنیا جس دین پر پہنچ چکی ہے اس میں طاقت کا مرکز صرف ہتھیار نہیں بلکہ علم، ٹیکنالوجی، سائنس، معیشت اور میڈیا ہے۔ جس قوم کے پاس جدید تعلیم ہے دنیا اس کی بات سنتی ہے، اور جس کے پاس صرف جوش ہو لیکن ہوش نہ ہو اور صرف تماشا ہی بن کر رہ جاتی ہے۔ کھول آنکھ زمین دیکھو، فلک دیکھو، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھو، فلک دیکھو، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اس وقت دنیا کے تعلیمی نظام میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، اور پرانے خیالات یا نصاب کے مقابلے میں جدیدیت کی بنیاد پر بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ روایتی طرز تعلیم اب بہت پیچھے چلی گئی ہے، اس کے مقابلے میں جدید تصورات اہمیت حاصل کر چکے ہیں۔ دنیا ترقی کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکی ہے۔ جہاں پہ صدر دنیا 2025 میں ہے، مگر ہمارا نظام تعلیم آج بھی 1980 کی دہائی میں سانس لے رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام آج بھی رٹا، نقل، پرانے نصاب اور ڈگریوں کے پیچھے دوڑنے پر مبنی ہے۔ نہ تحقیق، نہ تجزیہ، نہ ٹیکنالوجی، نہ تخلیق اور نہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ۔ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان آج معاشی بدحالی کا شکار ہے، ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں اور ہمارے بچے پیاسا کوا اور لالچی کتا کی کہانیوں کے رٹے لگواتے ہیں۔ ہم کریں گے نہیں یہ کام تو پچھتائیں گے، ہم کریں گے نہیں یہ کام تو پچھتائیں گے، یعنی چلنا ہے ہمیں وقت کی رفتار کے ساتھ۔ ہمارے دشمن اپنے نئی نسل کو سائنس، میڈیکل، انفارمیشن ٹیکنالوجی، نیوکلیئر سائنس اور خلائی تحقیق میں پروان چڑھا رہی ہے، جبکہ وہ امت جس کی پہلی وحی کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، جس کے مقدس کتاب قرآن مجید میں 700 سے زائد مقامات پر تحقیق کا حکم آیا ہے، جس کے دین نے اسکالر کی قلم کی سیاہی کو شہید کے خون سے زیادہ مقدس قرار دیا ہے، اس امت مسلمہ
ماں کے بیشتر ممالک آج بھی جنگ و جدل، غربت اور پسماندگی کا شکار ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس کو کا آغاز ہی خاں سے ہوا تھا۔ ان حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ نصاب میں جدت لائے اور تعلیم کو جدید حدود پر استوار کرے، کیونکہ تعلیم کے بغیر ترقی ایک خواب ہے اور جدید تعلیمی عمل کے بغیر یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تعلیم و تربیت سے جنہیں واسطہ نہیں، تعلیم و تربیت سے جنہیں واسطہ نہیں، منزل ہے ان کے آگے مگر راستہ نہیں۔